سیرت کا مطالعہ کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وہی غار حرا کے اندر آئی، آپ غار حرا سے باہر تشریف لائے واپس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس پر آپ نے فرمایا زملونی، مجھے کمبل چادر اوڑھ دو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور حضرت خدیجہ نے پورا وہ واقعہ سنا۔ سننے کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی، اور ورقہ بن جو نوفل تھے یہ تورات کے اور زبور کے ماہر تھے، عالم تھے اور فطرت سلیمہ پر تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ اب ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری اس واقعے کے اوپر بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے اندر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ آپ جو حالت اپنی بیان کر رہے ہیں، جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ پکی بات ہے کہ اسی قسم کی حالت اور یہی واقعہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا تھا، یعنی وحی کا سلسلہ۔ پہلی بات آئی سمجھ؟ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ جب اپنے علاقے کے اندر یہ کام کریں گے نا تو لوگ آپ کو جھٹلا دیں گے، لوگ آپ کو کیا کر دیں گے؟ جھٹلا دیں گے آپ کو، اور اس سے اگلا کام بھی کریں گے، خالی جھٹلائیں گے نہیں، آپ کو تکلیفیں بھی دیں گے، آپ کو تنگ بھی کریں گے، اور آپ کو مشقت بھی اٹھانی پڑے گی۔ یہ 2 باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی۔ تیسری بات جب انہوں نے کہی نا کہ وہ آپ کو آپ کے وطن سے بے دخل بھی کر دیں گے اور آپ کو آپ ہی کا علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، پہلی 2 باتوں پر حضور علیہ السلام نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف بھی دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے بھی، آپ کو تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی، مشقت۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ لیکن جب تیسری بات انہوں نے کہی نا کہ آپ کو آپ کے وطن سے بے دخل کر دیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حسرت اور افسوس سے کہا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث ہے کتاب الوحی کے اندر، اس کے اندر یہ الفاظ ذکر ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بڑی حسرت اور افسوس سے کہا آبا مخرجیہم، کیا وہ مجھے میرے وطن سے ہی نکال دیں گے جبکہ میں ان کی خیر خواہی کے لیے ان کے پاس پیغام لے کر جاؤں گا، کیا اس کے باوجود بھی وہ مجھے نکال دیں گے؟ آبا مخرجیہم، حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ تھے۔ یہاں دیکھیں حضور علیہ السلام پہلی 2 باتوں پر خاموش رہے، تیسری بات کے اوپر اللہ کے نبی کے دل کے جذبات ابھر گئے کہ یہ مجھے میرے علاقے سے نکالنے لگ جائیں گے۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام کی وطن کی محبت جاگ گئی یہاں پر۔ چنانچہ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ حضور علیہ السلام کو ادھر سے جانا پڑا، لیکن جب حضور علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے نا مکہ سے، تو جب آپ باہر نکلے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے، تو آپ نے مکہ کی طرف دیکھا غور سے، اور آپ نے فرمایا ما اطیبک من بلدی، اے مکہ تو بہت پیارا ہے، اے مکہ تو بہت پیارا ہے، وَأَحَبُّكِ إِلَيَّ، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرِجُونِي مِنْ، اگر یہ میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی نا، تو آگے اللہ کے نبی نے جو الفاظ دہرائے نا 4تھی جگہ پر، آپ نے فرمایا آگے کہ ما تکنت من غیرک، ما تکنت من غیرک، اے مکہ تیرے علاوہ اگر یہ قوم مجھے نہ نکالتی نا، تیرے علاوہ میں دنیا کے اوپر کہیں بھی کسی اور جگہ پر رہنا پسند نہ کرتا، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے نکال دیا۔
اللہ کے نبی کی محبت، جذبات. تو وطن کی محبت اللہ رب العزت نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر رکھی ہے. وہ دنیا کے جس مرضی کنارے پر چلا جائے کمانے کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی، اس کو اپنی وطن کی محبت ضرور یاد آتی ہے، اپنا وطن ضرور یاد آتا ہے. وہ گلی کوچے جہاں اس کا بچپن گزرا، جہاں وہ پلا بڑھا، وہ نہیں بھولتا. یہ تو تھی وطن کی بات، محبت کی بات. لیکن وطن کی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ ہمیں وطن کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو آپ اس سے سمجھیں اس کو. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ویران جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہاں پر کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، آبادی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس جگہ کو آباد کرنا تھا، ایک اس نے بننی تھی جگہ. تو جب وہاں چھوڑ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس وطن کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ ھذا بلدا آمینہ، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا بنا. دیکھیں معیشت بعد میں آ رہی ہے، امن کا تقاضا پہلے ہو رہا ہے. ھذا بلدا آمینہ، کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا. وارزق اہلہ من الثمرات، اور ان کو یہاں پاکیزہ رزق بھی عطا کر. یہ دعائیں کی اور چلے گئے. پھر واپس تشریف لائے، پھر آ کر دعا مانگی، پھر یہی دعا مانگ رہے ہیں. پہلی بات تو وہی ہے ھذا بلدا آمینہ. دوسری جگہ پر ھذا البلد آمینہ، کہ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا. یہ تو پہلے والی دعا ہو گئی نا، پہلے بھی امن مانگا، دوبارہ بھی امن مانگا. وہاں پر دوسری دعا کیا تھی؟ اے اللہ یہاں پر پاکیزہ رزق عطا کر، یعنی معاشرت کو مضبوط کر. اب تیسری دعا جو وہاں آ کر مانگی دوبارہ، ایک امن مانگا، دوسرا وجنبنی، اے میرے اللہ مجھے وبنی، اور میری اولاد کو محض اپنی عبادت والا بنا. میرے اس ملک کے اندر مجھے اور میری اولاد اور نسل کو تو عبادت کرنے والا بنا، اپنی ذات کے آگے سجدہ کرنے والا بنا، ان کو کسی اور کے آگے سجدہ کرنے والا نہ بنا. کیوں کہ امن بھی حاصل کر رہے ہیں، پاکیزہ رزق بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں مشروط ہیں عبادت سے. امن اور رزق کی پاکیزگی اور برکت اللہ رب العزت نے عبادت کے اندر چھپائی ہوئی ہے. جب آپ کی عبادت مضبوط ہوگی، سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، کسی سے اور مطالبہ نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت یہ دونوں چیزیں آپ کو عطا کر دیں گے. آج ہم اللہ سے معاشرت مانگتے ہیں اپنی ذات کے لیے، سب کچھ مانگتے ہیں اپنی ذات کے لیے. لیکن جس طرح مجھے اپنی اولاد کے لیے فکر ہے کہ میری اولاد کو اللہ پاکیزہ وافر رزق عطا کر دے، ان کا مستقبل اچھا کر دے، اسی طرح مجھے اپنے ملک کے لیے بھی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میرے ملک کو امن والا بھی بنا، اس کے اندر پاکیزہ طیب رزق بھی عطا کر، اور اے اللہ یہاں کی معاشرت کو عبادت گزار بھی بنا. لیکن ہم اور آپ آج ملک پر تبصرہ ضرور کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے. آج ہماری محفلیں تبصرے کے لیے تو حاضر ہیں. میں یہاں بیٹھوں گا، میں تبصرہ ضرور کروں گا، لیکن میں کبھی اس ملک کے لیے دعا ہاتھ نہیں اٹھاتا دعا کے لیے. اس کو بھی تو ضرورت ہے، یہ بھی تو دعا سے چلے گا. وہ تو اسباب ہیں خالی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مدینہ طیبہ سے دوسرے علاقوں کی طرف سفر فرماتے، جس طرح جہاد وغیرہ فرماتے تھے، تو جب آپ وہاں سے واپس لوٹتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے تو اس سواری کو تھوڑی سی ٹو لگانا کہتے ہیں وہ لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تاکہ یہ جلدی اپنے وطن کے اندر واپس پہنچ جائے، یعنی اپنے گھر کی طرف. پھر حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ پہنچ کر بھی دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے شہر کو امن والا بنایا اور تو نے اس کو برکتیں بھی عطا کی، تو اے اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے اس شہر مدینہ طیبہ کو بھی امن والا بنا، اور یا اللہ تو یہاں پر بھی وافر پاکیزہ طیب رزق نصیب فرما. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مکہ کے اندر حرم کو مقرر کیا، ایک حدود مقرر کر دی کہ اس حدود کے اندر کسی قسم کی کوئی زیادتی، کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مدینہ طیبہ کے جو پہاڑ ہیں اس کے درمیان کا جو حصہ ہے تو اس کو بھی حرم بنا دے. یاد رکھیں، جس طرح حرم مکہ کے اندر ہے اس طرح مدینہ کے اندر بھی ہے، لیکن وہاں کے احکامات اور ہیں. مکہ کے حرم کے احکامات اور ہیں، مدینہ طیبہ کے حرم کے احکامات اور ہیں، ہے وہاں پر بھی حرم. تو اے اللہ میں نے اس کو حرم بنا دیا، اے اللہ تو بھی اس کو مقرر فرما دے. اور آگے دعا فرمائی، بڑا عجیب جملہ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے شہر کو امن والا بنایا اور رزق والا بنایا کہ وہاں رزق وافر ہے، اے اللہ میں بھی تو تیرا نبی اور تیرا حبیب ہوں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی اور خلیل ہے تو میں بھی تو تیرا حبیب اور نبی ہوں. اے اللہ جو چیز تو نے وہاں عطا کی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی عطا کر، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اور بھی مزید عطا کر. مزید اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ جس آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے وطن کی محبت کے اندر قانون تو وہاں کے آپ نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن وہاں پر امن کے لیے، وہاں پر برکت کے لیے، وہاں پر آپ کو عبادات کر کر اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور اللہ سے مانگنا ہوگا. اصل میں ہر چیز کے کچھ ضابطے اور قانون ہوا کرتے ہیں. آج ہم لوگ بغیر ضابطے اور قانون کے چل رہے ہیں، ہماری پلاننگ نہیں ہے کوئی. حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کو وہاں پوری ریاست قائم کرنی تھی کہ نہیں؟ کیا آپ وہاں بغیر پلان کے چلے تھے؟ یا آپ نے کوئی ایسا پلان اختیار کیا تھا کہ آپ وہاں کی نسلوں کو جو ہے آپ پیدا ہونے والوں کو ہی مقروض کر دیتے؟ آپ نے وہاں ایسا کوئی پلان نہیں کیا. آپ کو ایک واقعہ سنا دو حضور علیہ السلام کے پلان کا. مدینہ منورہ سے مسجد قبلتین فاصلے پر ہے کافی، جو حضرات گئے ہیں ان کو پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے. وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا بنو اسلم، مسجد قبلتین کے پاس. وہ حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے بہت فاصلے پر رہتے ہیں، لیکن جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت ہے، آپ کی مجلسیں اٹینڈ کرنے کی برکت ہے، اور آپ کے پاس آ کر جو ہم نماز پڑھیں گے اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں رہ کر تو حاصل نہیں ہو سکتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو علاقہ چھوڑ دیں، وہاں کی جگہ چھوڑ دیں، بیچ دیں یا اس کو خالی کر کر ہم آپ کے پاس یہاں قریب آ کر آباد ہو جائیں. اب ان کی خواہش جائز تھی، ناجائز تو نہیں تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی دلجوئی بھی فرمائی
کہ بھئی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تم وہاں رہتے ہو اور تمہارا یہاں آنا، قربت کی تڑپ کا ہونا یہ جائز چیز ہے، اور تم وہاں سے چل کر آؤ اور تمہیں ہر قدم پر نیکی مل رہی ہو، تمہارے درجے بلند ہو رہے ہوں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ان کی فضائل سنائے کہ تم اتنی دور سے سفر کر کر آتے ہو اور تم میرے یہاں زیارت کے لیے بھی آتے ہو، اور ہر قدم پر اللہ تمہیں نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ تمہارے جس طرح ہم مسجد کی طرف آتے ہیں تو احادیث کے اندر احادیث بھری پڑی، اور جو آدمی دین کی بات کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پر ہے، تو بہت سارے فضائل، وہ سارے فضائل ان کو بھی سنائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے یہاں آنے سے وہ جو جگہ ہے بے آباد ہو جائے گی، وہ مسجد قبلتین کے پاس والی، تم یہاں اگر آباد ہوگے وہ جگہ تو خالی ویران ہو جائے گی۔ ایک کام تو یہ ہوگا، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ تمہارے یہاں آنے سے یہ جو میرا علاقہ ہے نا یہ گنجان اور آباد ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا علاقہ گنجان اور آباد ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ علاقہ کم ہو جائے، اس کی آبادی زیادہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں تم وہیں رہو، گنجان اور آباد، یہاں تنگی آ کر پیدا نہ کرو کہ اس علاقے کے اندر جگہ کی تنگی پڑ جائے آبادی کی وجہ سے۔ پلاننگ تھی، ہم بغیر پلاننگ کے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اگر سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو قیامت تک کے آنے والے جتنے حالات ہیں نا ان سب کی رہنمائی ملے گی آپ کو۔ اور حضور علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر جا کر، اللہم، اے اللہ اس ارض مقدس کو تو بابرکت بنا، وزینتہ، اور اس کو زینت والا بھی بنا۔ دیکھیں ایک علاقہ ہو اور اس کے اندر خوبصورتی نہ ہو تو علاقے کا مزہ نہیں ہے، اور زینت اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے خود بھی حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ایمان والو جب تم مسجد کے اندر میری عبادت کے لیے آؤ تو خوب زیب و زینت اور صاف ستھرا ہو کر آیا کرو، صاف کپڑے ڈال کر آیا کرو، صفائی ستھرائی کر کر آیا کرو۔ ایسا نہیں کہ جس سوٹ کے اندر آپ ورزش کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اسی سوٹ میں آپ مسجد میں بھی آ گئے، نائٹ سوٹ کے اندر آپ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور ایسی ٹوپی ڈال کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس ٹوپی کو ڈال کر آپ اپنے منگیتر کے سامنے نہیں جا سکتے، وہاں اللہ کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھیں کہ کس اللہ، کس بادشاہ کے سامنے آ کر میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ خود حکم دے رہے ہیں تو بتائیں کہ علاقے کی زیب و زینت کے لیے کتنا حکم ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، وہاں سے آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ تو ہمارے اور آپ کے سوچنے کے لیے انشاءاللہ یہ مضمون چلے گا، ابھی بات بیچ میں ادھوری ہے تو انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے کہ ارض مقدس اور حضور علیہ اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کی طبیعت کے اندر جو اس کے وطن کے لیے محبت پیدا کی ہے، اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس نے اپنے ملک کے اندر رہنا کیسے ہے، اور اس ملک کے تقاضے کیا ہیں اس کے لیے، اس کو انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعۃ المبارک کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔